بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو شب برات مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے شب برات آنے والی ہے۔ اس شب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رب ذوالجلال اس شب میں لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور ماہ شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہے بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے نجات پانے کی رات۔ میں قربان جاؤں، حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات رب ذوالجلال آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور جو رب ذوالجلال کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد احکم الحاکمین اپنی شفقت سے خطاب فرماتا ہے، تو رب ذوالجلال لوگوں کو کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خبردار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور فرماؤں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں، اس رات کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس رات کی فضیلت کی ایک اور وجہ بخشش اور مغفرت ہے، کیونکہ اللہ تعالی اس رات میں بے پناہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس شب میں مشرک یعنی جو بندہ شرک کرنے والا ہوتا ہے اور دل میں بغض رکھنے والے کے سوا اللہ تعالی ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس جو ہے وہ موجود نہ پایا۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں تمہارا خیال نہ رکھیں گے؟ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی 15ویں شب جو ہے یعنی شب برات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب برات کو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف جو ہے وہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں اللہ تعالی ہر ایک بال کے برابر جو ہے وہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی بالوں کے برابر جو ہے وہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میں قربان جاؤں
جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام کو ایک دعائے خاص اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملتی ہے، جو چاہو مانگ لو وہ ضرور دیا جائے گا۔ تمام انبیاء یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب اپنی اپنی دعا دنیا میں کر چکے، اور میں نے دعا آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ وہ دعائیں خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے، میں نے اسے ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے۔ جو دنیا سے ایمان پر اٹھے، یعنی جو بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، حضور نے فرمایا میری دعا اس کے لیے ہے۔ اور اس شب میں لوگ جو ہیں وہ نفل بھی ادا کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نفل ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی نفل ادا کرتے ہیں۔ نفل جو ہیں وہ کتنے پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے، سنیے، میں قربان جاؤں۔ فرمایا 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور فرمایا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور نفلوں کے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جب آپ نے فارغ ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جو بندہ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، رب ذوالجلال اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا جو شخص اس پر عمل کرے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ میں قربان جاؤں۔ اسی طرح 4 رکعت نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد آپ نے 50 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے، اور اس کا بے حد ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 8 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے بہت فضیلت حاصل ہے۔ میں اسی طرح آپ نے 100 رکعت جو ہے وہ 2 کی نیت کر کے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ جو بندہ پڑھتا ہے، پڑھنے والے پر اللہ تعالی 70 بار نگاہ مغفرت اور نگاہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 70 بار نگاہ مغفرت اور نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ 70 دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ شعبان کے اندر شب برات میں جو ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔